شے کے لب پہ رہا شکر کبریا، سندھی کے تازیانوں کی ہر روز تھی جفا، بہتا تھا خون جسم سے روحی پہ خدا، ایذائے قید ایسی کسی نے سہی نہیں، بیداد اس طرح کی کسی پر ہوئی نہیں، القے زہر آپ کو انگور نے دیا، جس نے جناب موسی کاظم کی خزاں، بعضوں نے لکھا ہے یہ شہادت کا ماجرا، پگھلا کے شیشے آپ کو جبرا پلا دیا، کیسا کہوں کہ حال ہوا کیا امام کا، جل کر ہوا کباب کلیجہ امام کا، غل پڑ گیا کہ منہ سے کاظم نے کی خزاں، لاشیں کلا کے جس پر آدھا نے رکھ دیا، اور چہرے امام سے کپڑا ہٹا دیا، دو روز یوں ہی لاش کا چہرہ کھلا رہا، تھی لاش بے کفن شہ علی مقام کی، توقیر تھی آل رسول انام کی، نزدیک بھائی تھا نہ پسر تھا نہ بھانجا، تنہائی میں یہ ظلم و ستم و مصیبتا، دو روز تک تو جسر پہ لاشا پڑا رہا، میت پہ رونے والا بھی ہے کوئی نہ تھا، صدمے اٹھا کے ہائے جہاں سے گزر گئے، غربت میں کاظم جیشاں مر گئے، شیعہ نثار آپ کی غربت پہ یا امام، غربت میں تم شہید ہوئے شاہ نام، بے جرم مارا آپ کو یا شاہ قاسوام، ہارون نے حیف کر دیا کام آپ کا تمام، خوف خدا نہ خوف رسول خدا کیا، شمع حیات آپ کی ظالم بجھا دیا، راہ خدا میں حضرت کاظم فدا ہوئے، اور غم میں مبتلا حرم مصطفیٰ ہوئے، ظلم و ستم امام پہ حد سے سوا ہوئے، وحسرت یتیم امام رضا ہوئے، شیعوں کے سر سے اٹھ گیا سایہ امام کا، ہے جسر پر پڑا ہوا لاشا امام کا، مثل تماشا دیکھتے ہیں سارے مرد و زن، ہے زیر آفتاب امام خدا کا تن، ہارون کا بھائی لاش پہ آیا بسد مہان، حضرت کو اپنے گھر سے دیا قیمتی کفن،
کاظم کے پاس بھیجا خدا نے فدائی کو، لیکن کفن ملا نہ شہ کربلائی کو۔ سجاد تو نے خوب یہ لکھا ہے مرثیہ، برپا ہے لبزم ایک میں شے بکا، رو رو کر یہ خالق عالم سے ہے دعا، پہنچا دے جلد روزے کاظم پہ کبریا، سب مومنوں کے واسطے جا کر دعا کروں، رو رو کے خبر پہ پاک پہ یہ مرثیاں پڑھوں۔ المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين الملقب برحمة للعالمين، وعلى شجاع الغضنفر قاسم طوبى والسقر أبي شبير وشبر، ساقي حوض الكوثر ميزان الأعمال مقلب الأحوال لابن أبي طالب، وعلى إنسية الحوراء البطول الأزراء فاطمة الزهراء صاحب العصمة الكبرى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات محترم، ابھی سے ملا ہوا ایک دوسرا پروگرام بھی ہے اور کافی دور، بلکہ میرے خیال ہے سب سے دور علاقہ ہے یہاں سے، اس لیے بس مختصر وقت میں شروع ہونے میں کافی تاخیر ہو گئی، 1 گھنٹہ تقریباً نماز اور میں بہرحال آج 7ویں امام علیہ السلام یعنی ہمارے موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، یعنی تاریخ کی شب ہے، اور چھٹے امام علیہ السلام کا جو ایک علمی اور فقہی دور تھا، اس کے بعد یہ آپ کا دور تھا، اور آپ کو مسلسل قید میں رکھا گیا کہ سب سے زیادہ زندگی آپ کی تقریباً تمام کے تمام قید خانے میں گزری۔ اس کی وجہ صرف بہت سی وجہوں میں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چھٹے امام کے دور میں جو علم آیا تھا اور جو آپ نے اپنے دور میں فقہ جعفری کی تبلیغ کی تھی، وہ صحیح طریقے سے دنیا تک پہنچ جاتا اور حکومت اپنے مقصد کے لیے اس علم کو نہ استعمال کر سکتی۔ تو اس بنا پر اس نے مسلسل اس امام کو قید میں رکھا تاکہ لوگوں تک وہ صحیح بات نہ پہنچنے پائے اور ہم جیسے چاہیں پھر دین کو بگاڑ دیں، کیونکہ چھٹے امام کے دور میں کافی تبلیغ ہو چکی تھی، تو مسلسل قید میں رکھا اور نئے انداز سے فقہ کو اپنے اپنے اعتبار سے انہوں نے دشمنوں نے بنی امیہ نے پیش کیا یہ دور جو تھا۔ اور اس کے بعد اس کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے سامنے یعنی ایک سوچنے کی بات ہے، یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو علم سے آتی ہیں، کچھ چیزیں نالج سے آتی ہیں، کچھ چیزیں ڈگری سے آتی ہیں، لیکن ایک اللہ نے صحیح اور غلط فیصلے کی ایک جسے آپ کامن سینس کہتے ہیں، ایک طاقت ہر انسان کے دل اور دماغ میں رکھی ہے،
اگر وہ نہ ہو تو نظام پورا دنیا کا بگڑ جائے، کہ وہ ہر انسان کو کوئی پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے وہ خود سمجھ سکتا ہے، تو وہی چیز کام آتی ہے۔ جیسا کہ آدمی ریسرچ کرتا ہے تو وہی اندر کی جو طاقت ہوتی ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ مثلاً کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی آ جائے اور بہت ہی پڑھا لکھا ہو، پوری دنیا میں سب سے بڑا پڑھا لکھا ہو، مثلا سب سے بڑا یہاں کا ڈاکٹر یا سب سے بڑا پروفیسر کوئی بھی آ جائے، سب سے بڑا آئنسٹائن خود چلا آئے، یا ہم کہتے ہیں آغا سیستانی علیہ اللہ کو سلامت رکھے مادہ ذل علی، وہ آ جائے، لیکن اگر وہ آپ سے یہ کہیں کہ ہم کل یہاں ایک مجلس کر رہے ہیں اس حال میں اور ایک مجلس ہونے والی ہے، یہ حال ہے چاہے، اور اس کے اندر ہمارے 1 لاکھ کا مجمع آئے گا، اور وہ بار بار آغا سیستانی اپنی جگہ روحانی طاقت کے اعتبار سے، آئنسٹائن اپنی مادی طاقت کے اعتبار سے بھی لاکھ کہے کہ 1 لاکھ کا مجمع آئے گا، لیکن وہ ایک الگ بات ہے، کوئی غیبی طاقت نبی امام کی اس سے نہیں بحث ہوتی، دنیا سسٹم کے اعتبار سے بات کرتی ہے، تو آپ اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے، کہیں گے یہ سب بات ہے، کوئی نہ کوئی، یا تو اس میں کوئی سسپینس ہے یا تو انہیں خود نالج نہیں ہے، ورنہ 1 لاکھ کا مجمع اس حال میں نہیں آ سکتا، چاہے لاکھ کوئی کہے، قسم کھا کے کہے، روحانی شخصیت کہے، بھائی میں نے کہا نبی امام کی بات الگ ہے، ان کی بات نہیں کر رہے، وہ میٹا فزکس ہے نا دنیا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ نے ایک طاقت دی ہے کہ بس ٹھیک ہے اس کا 1 لاکھ کا مجمع آ جائے گا، آپ نہیں یقین کر سکتے۔ ایسی کوئی بھی دنیا کے ہزاروں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا دماغ خود فیصلہ کر لیتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں انالیسس کرنا، اور تو ایک انالیسس نہیں کہ پڑھا لکھا آدمی کرے، انسان خود بھی کرتا ہے دماغ سے، جو سیدھی بات نہیں کہ ہر چیز میں اپنی عقل نہ بڑھائے، لیکن کچھ چیزیں 2 2 4 کی طرح ہوتی ہیں بالکل۔ تو ایک سوچنے کی بات آپ خود سوچیں، جو میں اکثر لوگ کہتے ہیں یہ چیز قرآن میں ہے یا زداری میں حدیث میں ہے، قرآن میں، اس کی بات نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن حدیث میں ہم دکھانے کو تیار ہیں، ایک دم سامنے کی بات ہے، وہی کامن سینس کی، اگر آپ کے سامنے 1 لاکھ کا مجمع اس میں آ جائے گا، تو کوئی آپ سے یہ کہے کہ صاحب یہ بتائیے کہ رسول خدا نماز کیسے پڑھتے تھے، تو اس میں کسی روایت کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے اس میں، نہ آپ کو حدیث کی ضرورت ہے۔ آپ ایک کافر سے پوچھیں گے وہ بھی صحیح بتا دے گا، مشرک سے پوچھیں گے وہ بھی بتا دے گا، یہودی بھی بتا سکتا ہے، عیسائی بھی، اس لیے کہ پیغمبر اکرم گھر میں تو رہتے نہیں تھے، آج خیبر میں ہیں، میدان میں اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کل خندق میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور تو احد میں نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں، ذوالعشیرہ میں سب کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، تو خیبر میں، خندق میں، ذوالعشیرہ میں، احد میں، اور جنگ ایک دن تو ہوتی نہیں تھے نا پہلے کی طرح، مہینوں میدان جنگ میں پیغمبر اکرم پڑے ہوئے، یا مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، مکے میں، مدینے میں، وہ کام جو صبح سے لے کے شام تک ایٹ لیسٹ واجب 5 رسول خدا سنت بھی پڑھتے تھے، 51 مرتبہ ڈیلی پیغمبر اپنی زندگی میں پورے مجمع کے درمیان میں ہر وقت، جو یہودی بھی دیکھ رہا ہے، عیسائی بھی دیکھ رہا ہے، انجام دیتے تھے، اس کے بارے میں اب تک جب یہ طے نہیں ہو سکا کہ کہاں پر ہاتھ باندھتے تھے، صرف سمپل اور سیدھی سی بات، تو تمہاری ہر بات یہ کیسے نہیں قرآن حدیث میں دکھاؤ، بھائی اس میں تو آپ کسی مرد سے پوچھتے، عربی خیبر جب فتح رسول نے کیسے وہ بھی بتا دیتے، انتر سے پوچھیں، ان کے ساتھیوں سے پوچھیں، سب بتا دیں گے نا، تو سامنے کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی کے دن خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ مولانا صاحب اس طرح نماز پڑھتے، ارے بھی روز پڑھاتے، 15-20 آدمی میں طے ہو جائے کیسے پڑھتے، تو سرکار کی نماز جو تھی وہ تو سامنے آنا چاہیے تھا، نماز تو کھلی، نیت کی بات ہے، جو سرکار کس نیت سے پڑھتے تو بات الگ تھی، سامنے اب تک نہیں طے ہو سکا کہ سرکار ہاتھ کہاں باندھتے تھے، یہاں باندھتے تھے کہ یہاں باندھتے تھے، ناف کے 3 اختلاف ہیں، 4 ہیں، ناف کے نیچے، ناف کے اوپر، سینے کے اوپر، دونوں ران پر، یہ مسلمانوں کا اختلاف ہے، آپس کا ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی کیا ایک طبقہ کہتا ہے، ایک کہتا ہے ہاتھ کھول کے پڑھو، ایک کہتا ہے سینے کے اوپر رکھو، ایک کہتا ہے ناف کے اوپر، ایک کہتا ہے ناف کے نیچے، 4 ان کی فقہ ہے، ہماری نہیں ہے، یعنی ہاتھ کھول کے پڑھیں کہ باندھ کے پڑھیں، یہ سنی شیعہ اختلاف نہیں، یہ اہل سنت کا آپس کا اختلاف ہے، توجہ کیا آپ نے؟ تو اب یہ ہمارے اس امام کے لیے، تو یہ کیوں نمازیں بدلی؟ اسی لیے کہ انہوں نے، حکومت نے اپنے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہر امام اپنے دور میں اپنے ساتھیوں کو، البتہ جو ان کے ساتھ تھے، پورا علم سکھاتے رہے تاکہ آئندہ نسلوں تک وہ صحیح علم پہنچ جائے، جن کو ہماری کیا راوی کہا جاتا ہے، یعنی روایت جو ہوتی ہے وہ امام کے ساتھیوں سے ہوتی ہے، جو امام کے ساتھ تھے کہ یہ راوی کس طریقے سے کہا، اسی روایت نقل کے ہو کے آئی۔ تو ہمارے اس امام کے دور میں ایک عجیب و غریب دور تھا، قید خانے سے بھی آپ تبلیغ اسلام کر رہے تھے، بس مختصر وقت میں 15-20 منٹ میں، کہ یہ دور تھا کہ ہمارے 7ویں امام کے دور کے ایک مشہور آپ کے صحابی ہیں علی ابن یقطین، جن کا نام ہے، بہت مشہور ہیں،
اچھا وہ مشہور اس لیے بھی ہوئے، یاد رکھیے علی ابن یسیر، ایک ہی واقعہ پڑھوں گے تو بہت واقعات ہیں آپ کی زندگی کے، اتنی سی زندگی میں قید خانے میں آپ کے بے حد واقعات ہیں کہ علی ابن یقین ایک مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی باطل حکومت میں نوکری کیسے کرے. اب امریکہ کی حکومت ہے، یہ باطل حکومت ہے. باطل مانے غلط نہیں ہے. دیکھیے بھائی ہم اگر ہم کو کہیں گے کہ آپ کرسچن نہیں ہیں، ہم کرسچن نہیں ہیں، تو جو بھی اسلام کے علاوہ ہوتا ہے ہم اسے باطل کرتے ہیں. تو اس میں کہیں تو ہماری ایک اصطلاح ہے، ہم عالم ہیں، وہ سید ہے، وہ مرزا ہے، وہ خان ہے، تو ایک اصطلاح ہے کہ جو سید نہیں ہے تو پھر مرزا ہوگا، مرزا نہیں تو سید ہوگا، آدمی ہے، گورے ہیں، کالے، تو سیدھی بات ہے. تو باطل کہنا کوئی غلط بات نہیں، یہ باطل حکومت ہے. ہم اسلام کے علاوہ جو بھی مذہب ہے اسے باطل سمجھتے ہیں، اسلام کے علاوہ جو نظام ہے اسے ہم باطل سمجھتے ہیں، یعنی اسلام نہیں ہے وہ. تو کون سی بات ہے؟ تو کوئی غلط بات نہیں ہے. تو اب باطل حکومت نے کسی طریقے کی نوکری کرنا، باطل کو طاقت دینا ہے. آپ اس میں اگر نوکری کر رہے ہیں، چاہے آپ امریکہ میں نوکری کریں، چاہے انگلینڈ میں، اور چاہے ہندوستان میں، اور چاہے بعض حالات میں پاکستان میں، تو باطل حکومت کو طاقت پہنچانے کا مترادف ہے. وہ اسلام کے بیسک کے اعتبار سے یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیے اب میں بہت سمجھ کے پڑھتا ہوں، جلدی پڑھ کے نہیں نکل جاتا. ایک بات کہہ کے اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں پوری کر کے، آپ اس کے گواہ ہیں، میں نے کہہ دیا. اور ان کو تو اب جو لوگ بات کو پتنگڑ بناتے ہیں، ہم اس ذمہ دار نہیں. جو پتنگڑ بنا میرے پاس آئی، میں تو کبھی یہی بیٹھتا ہوں، کیوں نہیں لوگ پوچھ لیتے. لیکن جو آدمی چاہتا ہے بات کو سمجھنا، وہ ڈائریکٹ صاحب معاملہ سے پوچھتا ہے. اور جو پتنگڑ بنانا چاہتا ہے وہ جانتا ہے پوچھے گا تو جواب صحیح مل جائے گا، ہم پتنگڑ نہیں بنا پائیں گے. اس لیے وہ سب سے کہتا ہے، صاحب معاملہ سے نہیں کہتا. سیدھی سی بات ہے. تو آپ غور کریں تو اس کسی بھی اگر اسلامی حکومت نہیں تو آپ کہیں نوکری نہیں کر سکتے گورنمنٹ کی، کسی قیادت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ باطل کو آج آپ کر رہے ہیں، کل آپ کا بیٹا کرے گا، کل ہماری اولادیں کریں گی. اتنے شیعہ ہیں کہ ان کی اولادیں آئیں گے، باطل کو طاقت پہنچے گی. تو معلوم ہے بیسیکلی ایک اسلام کے دو نظام ہے، یاد رکھیے گا. اسلام کے دو نظام مطلب ایک ہے حقیقی نظام، ایک ہے ایڈجسٹیبل نظام. یعنی ایک ہے کہ بے اعتبار حقیقت آپ باطل کی حکومت یا باطل ملک میں کوئی نوکری نہیں کر سکتے. ایک یہ کہ اگر باطل ہے تو ہم اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیسے کریں. دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب آپ ہم جو آتے ہیں یہ باطل میں ایڈجسٹ کرنے کے آتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ تو ہے نہیں کہ آپ یہاں کی حکومت پلٹ کیا اسلامی حکومت لیں، کوئی شروع بھی کرے تو عقل کی بات نہیں ہوگی نا ظاہر. تو اب اس کے لیے امام سے پوچھا، امام کے چاہنے والے نے، کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، بنی امیہ یا بنی عباس کوئی بھی ہے، اب اس میں ہم کو اتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے، وزارت کا، منسٹری کا عہدہ، بہت بڑا عہدہ علی ابن یقین کو ملا تھا اس دور کے اندر. تو امام نے ایک عبارت لکھ کے بھیج دی اور کہا کہ اس نظریے کو اگر پیش نظر رکھو تو تم ہر باطل کی حکومت کرنے آ سکتے ہو. میں نے کہا ایڈجسٹیبل نظام، دونوں میں فرق ہے نا. امام نے انہوں نے پوچھا، بھائی امام کے چاہنے والے، پکے چاہنے والے، بڑے محب امام کے، علی ابن یقین. تو امام نے کہا کہ امام نے ایک عبارت لکھ کے بھیج دی کہ اس کو پیش نظر رکھو تو ہر باطل حکومت میں آپ کام کر سکتے ہیں. سعودیہ میں بھی کام کر سکتے ہیں، صدام کیا بھی کام کر سکتے تھے، ہر جگہ کر سکتے ہیں اگر یہ عبارت پیش نظر رہے. امام نے لا یجوز اعانۃ العدوان الا لإعانۃ الاخوان. اسی سے ملتی عبارت تھی، مجھے لفظ غلط نہیں یاد آتی تو میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو باطل کی حکومت میں نوکری کرنا جائز نہیں ہے، مگر الا لإعانۃ الاخوان، اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ ہم اس سے ذریعے سے اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے، کسی کو قید سے چھڑائیں گے، کسی کی نوکری دلوائیں گے، کسی کو پڑھوائیں گے، کسی دینی ادارے کی مدد کریں گے، تاکہ اسے جب دین بڑھے گا، جو آج مظلوم ہے تو آج نہیں کل جب دین بڑھے گا تو ہمارا نام آئے گا اس کے اندر. تو تم صرف اس نیت سے مدد کر سکتے ہو کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو. تو اگر یہ نیت ہے اس کے اندر کہ ہمارے مومنین آگے بڑھیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، ان کو نوکری دیں گے، مدد کر سکتے ہو. یہ امام نے کہہ دیا، اسے پیش نظر رکھو. اس کے پیش نظر علی ابن یقین باطل کی نوکری کرتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ آپ چونکہ دیکھیے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اتنے امام کے جتنے چاہنے والے تھے وہ اتنے کوالیفائی تھے. اور بھائی یہ بتائیے کہ علی ابن یقین اکثر ڈاؤٹ فل ہو جاتے تھے اس کی نظر میں. لوگ شکایت کرتے تھے نا، امام کے پاس جاتے تھے، لوگ آس پاس کے لوگ تو پہچانتے تھے کہ امام کے چاہنے والے ہیں، چپ کے امام سے چھپ کے ملتے ہیں، تو وہ شکایتیں پہنچاتے تھے. آخر جب ایک آدمی حکومت کی نظر میں
سسپیشیس ہو گیا تو اس کو اتنے بڑے دشمن، وہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی کہ سسپیشیس یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یعنی سسپیشیس کسی کو یہاں یہ ہو جائے کہ وہ القاعدہ کا ہے کہ نہیں ہے تو وہ بہت بڑی بات ہوگی، وہ اتنا سا شک یقین کی منزل میں ہوگا۔ اب اس کو یہ شک نہیں کہ معمول کا، یہ یعنی بالکل وہ امام کا دشمن ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ساتویں امام کے چاہنے والے ہیں، اتنے بڑے شک کے باوجود اتنا بڑا عہدہ لینا، اس کا مطلب کہ ہر ایک میں اس کے ساتھ بیٹھنے والوں میں وہ کوالیفیکیشن نہیں تھی جو ان کے پاس تھی، تبھی تو اس پر رکھے ہوئے تھے، ہٹا کے چھٹی کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو چاہنے والے کے اندر کا فرض یہ ہے کہ وہ جس معاشرے میں رہے اپنے اندر وہ کوالیفیکیشن پیدا کرے کہ باطل اس کو عہدے پر رکھنے پر مجبور ہو جائے۔ آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ آپ کو رکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمارے یہاں لالو پرساد یادو ہیں، ان سے انڈین تو کم واقف ہے، پاکستانی زیادہ واقف ہیں اب تو، ہے نا بھائی؟ اب کتنے ایسے مومنین ہیں جنہوں نے اسے ہاتھ میں لے رکھا ہے، چونکہ اس کے سیکریٹری جتنے ہیں 2-3 وہ اتنے، اس کے بیچارے کو تو عقل مقل اتنی ہے نہیں، سیدھا سیدھا بدلا جس کو چاہے چلا دیا، آپ کیا کریے گا۔ لیکن جو سیکریٹری ہیں اس کے، وہ پڑھے لکھے لوگ وہاں کافی بہار میں شیعہ ہیں وہ ہیں، لیکن وہ اتنی کمزوری ہے کہ انہیں ہٹا نہیں سکتے۔ اس طریقے سے بہرحال مجھے تذکرہ نہیں کریں، آپ اپنے اندر، جیسے آپ امریکہ میں رہ رہے کہیں رہے، وہ امام نے یہ بتایا کہ اپنے اندر وہ کوالیفیکیشن پیدا کرو کہ تم کو وہ رکھنے پر مجبور ہو جائے۔ توجہ کیا؟ تو ہمارا فرض پہلے ہوتا ہے کہ ایک کوالیفیکیشن، ایک کردار، اب اس میں اگر اتنا مضبوط ایمان ہو جائے تو آدمی کو تبدیلی کا اختیار ہے۔ پھر امام خود جانتے ہیں کہ دل اس کا اتنا مضبوط ہے۔ اب لوگوں نے شکایت کی، لوگوں نے جاسوس لگانا شروع کر دیا اور شکایت کی کہ یہ ساتویں امام کے چاہنے والے ہیں، تم نے اس کو اتنا بڑا وزارت کا عہدہ دے رکھا علی ابن یقین کو، یہ ساتویں امام کے چاہنے والے ہیں، یہ ان سے ملتے ہیں چھپ کے، یہ شیعہ کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، یہ ہاتھ کھول کے وہ یہ ہمیشہ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اپنے گھر میں کمرے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو کہا تو آپ سوچ لیجیے آپ کے کتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے ان کی، کہ اس کے بعد بادشاہ یہ نہیں کہتا کہ ہم جاسوس یا اسپائی معین کریں گے، بلکہ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ علی ابن یقین تو ہماری ہی کیا، ایک دن آئیے قیام کرو۔ اپنے یہاں قیام کرواتا ہے روم دے کے اسپیشل، یعنی اپنے پیلس کا روم دیتا ہے آپ کو، اور اس میں نماز کی وقت نگرانی خود کر رہا ہے۔ اپنے آدمی نماز پڑھنا جائے تو مجھے ذرا بلا لینا، میں چھپ کے دیکھوں گا، تو جب یہ وضو کرے تو ہمیں بلا لینا، میں ان کو دیکھوں گا۔ اتنے کہ وہ دیکھیے کتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے کہ اپنے کسی FBI یا CID پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے، خود بلا رہا ہے۔ میں ایسی پڑھنے کا آدمی ہوں، مطلب مطالعہ کر رہا ہوں ایک واقعے کے، اس لیے کہ اس کے پہلے امام نے ہو جب آدمی کسی لیے اپنی نہیں بڑھانی چاہیے، جو حدیث قرآن کہہ دے اسے ماننا۔ امام کو اس سے پہلے حکم آیا تھا کہ ایک امام کا صاحب وہ آیا اور امام نے خط دیا اور کہا علی ابن یقین کو دے دینا۔ علی ابن یقین کو کچھ دن پہلے 2-3 مہینہ پہلے یہ خط مل چکا تھا کہ علی ابن یقین تم جب وضو کیا کرو تو پیر دھویا کرو، وضو کیا کرو تو پیر دھویا کرو اور نماز ایسے پڑھا کرو۔ اور امام کا حکم تھا اور پورے اہل سنت کا طریقہ، یعنی کہ تم دھویا کرو، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرو۔ علی ابن یقین کے لیے امام نے کہا ہے تو ایسا کرنا ہے۔ اب ادھر بادشاہ کے پاس بادشاہ نے نگرانی کی، کیونکہ امام نے کہا تھا ویسے وضو کرتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ بادشاہ پیچھے سے اسپائی بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ان میں وضو اس نے سارے لوگوں کو معطل کر دیا جو جھوٹی خبریں دے رہے تھے، کہا میں نے خود نگرانی کی ہے، علی ابن یقین ہماری طرح وضو کرتا ہے، ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، تم سب جھوٹے ہو۔ علی ابن یقین کا عہدہ برقرار رہا۔ اب ادھر علی ابن یقین بادشاہ کے دربار سے واپس آئے، امام کے ایک خط پہنچا، علی ابن یقین پھر اب ہمارے طریقے سے وضو کرنا شروع کر دو، ہمارے طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ تو مجھے شک نہیں، وضو کا بہرحال مسئلہ ہے۔ تو اب غور کیا آپ نے کہ اب اگر یہ رزق کی بات نہیں تھی، اگر کسی اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے بڑا عہدہ ضرورت مل گیا تو آدمی اسی اعتبار سے ہمارے احکام جو بدلتے ہیں وہ ہمیں بدلنے کا اختیار نہیں، ہمارا عالم خود جانتا ہے کہ کب آپ کو کیسے کون سا حکم دینا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ اس لیے اکثر لوگ میں بیوقوفی کا لفظ نہیں استعمال کرتا، چونکہ استعمال سیستانی صاحب جہاد کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ کے ہر بات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ ارے بھائی سیستانی صاحب کو حکم دینے کے لڑ جاؤ، انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ نجف جاؤ، کسی سے نہیں کہا تھا انہوں نے، ابھی تو انہوں نے اپنا صرف یہ کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، جس کو میرے ساتھ چلنا ہو چلے، اتنا کہا تھا انہوں نے خالی کہ میں نجف جا رہا ہوں بصرے سے، اب اگر کوئی جانا چاہتا تو میرے ساتھ چلے، اتنا کہنے ہی تھا خالی کہ مار لوگ آنا شروع ہو گئے چاروں طرف سے۔ حکم تو بہت بڑی بات ہے اور فتویٰ اور جہاد تو بہت بات ہے، اس لیے جو حق والا ہوتا ہے وہ طاقت دیر میں استعمال کرتا ہے، باطل جیسی موقع ملتا ہے طاقت استعمال کر لیتا ہے، باطل کا دل چھوٹا ہوتا ہے، حق کا دل بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ
علی ابن یقین کے واقعے پر کہ اگر آج بیچ میں الگ سے بتاتا چلو میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آگے سستانی وہاں کے اوپر ایسا حکم دے دیں تو ان کو یہ بھی تو سوچنا ہے کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، ان کو تو یہ بھی سوچنا ہے کولیشن فورس میں آسٹریلیا ہے وہاں بھی تو شیعہ رہ رہے ہیں، ان کو یہ بھی تو سوچنا ہے کہ انگلینڈ میں بھی تو شیعہ رہ رہے ہیں، یہ بتائے کہ اگر آج وہاں جہاد ہو جائے تو ہمارا آپ کا کیا اثر ہوگا؟ ہر بات سوچنے کی ہوتی ہے کہ ہمارا جو مرجع ہے، جو ہمارا عالم ملک ہے، وہ خود اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس لیے کہ وہ ایک عالمی پیمانے پر ایک چیز لے کے چلتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال، اور یاد رکھیے کہ شیعہ قوم تاریخ میں جس سے لڑی ہے ہمیشہ جیتی ہے، کبھی ہاری نہیں، لیکن ہم جب وقت آتا ہے تو اسی طریقے سے علی ابن یقین کو حکم دیا علی ابن یقین، لیکن دوسرا رخ ادھر آ کے دیکھیے جو ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ذرا سا پیسہ ہو گیا تو ہمارے اندر تکبر آ گیا، عہدہ مل گیا تو تکبر آ گیا، اگر ہم سید ہیں تو کسی غیر سید کو کبھی کم سمجھ لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں تمہاری کیا ہے، تم تو کل فلاں تھے، یہ تھے، یہ سب۔ تو اب دوسرا رخ دیکھیے، علی ابن یقین امام کے اتنے چاہنے والے ہیں، میں نے آپ کے پورا علی ابن یقین کا واقعہ پڑھ دیا، اتنی محبت کرنے والے بہت ہی امام کے خاص لوگوں میں سے ہیں۔ امام کے دور کے اندر علی ابن یقین اور حشام دو آدمی بڑے خاص تھے، علی ابن یقین اور حشام، یہ دو امام کے بڑے خاص آدمی تھے۔ جو یہ علی ابن یقین حکومت میں تھے اور حشام وہ تھے جو علمی مناظرہ کرتے تھے، سب سے علمی باتیں کرتے تھے، سب سے ڈسکشن کیا کرتے تھے۔ یہ حشام کا تذکرہ، بلکہ ایک بار کا واقعہ بھی ہے کہ کافی کچھ لوگ دوسری ابو حنیفہ کے ماننے والے تھے، وہ آئے اور بڑی کتابیں لے کے آئے اور امام کے پاس کہے ہمیں کچھ پوچھنا ہے سرکار دو عالم کے بارے میں، تو ہم یہ سب لے کے کہا کیا پوچھنا ہے، کہا کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے مسکرا کر یہ کہا اگر کتاب کافی تھی تو امام کے پاس آنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی۔ بہرحال تو ایک امام کے صحابی تھے ابراہیم جمال۔ جمال کہتے ہیں، میں نے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے خوجہ حضرات میں ایک نام ہوتا ہے لوہا والا، سنا ہے ہمارے انڈیا میں تو بہت ہوتا ہے، لوہا والا، چاول والا، تلوجا والا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ افلا باٹلی والا بہت مشہور آدمی تھا، شربت والا، یہ والا جو آپ سنتے ہیں نا، یہ اصل میں عرب کا رواج ہے جو عرب سے انڈیا میں، لیکن آپ نے مجھے دیکھا ہوگا آپ کوئی وہ نہیں کرتا، نہیں ہر چیز کو، اسی لیے آپ کی سطح سے کئی کوئی بات بلند ہو جاتی ہے کہ وہ علمی پیرا میں مجھے سوچنے کی آتی ہے تو اس کا علمی بیک گراؤنڈ کیا ہے، بولو کبھی کچھ بات آپ کے سمجھ میں آتی، لیکن ہم ہنگامے پر نہیں مانتے کہ دیکھیے یہ چیز کہاں سے نکلی، باٹلی والا، چاول والا، لوہا والا، یہ اصل میں عرب کا رواج ہے کہ عرب میں جو آدمی تجارت کرتا تھا وہ ایک بڑا آدمی مانا جاتا تھا، تجارت ایک بڑا عظیم پیشہ تھا نہ بھائی، آپ کے لیے کیا، اگر تجارت بڑا پیشہ نہ ہوتا تو جناب خدیجہ کچھ اور نہ کرتی۔ تو جو آدمی جو کام کرتا تھا اس سے اس کو منسوخ کرتے تھے۔ تو جمال جو ہے، جیسے میسم تمار آپ کہتے ہیں، مطلب میسم کھجور والا، یہ ترجمہ ہوا اس کا۔ آپ مجھ سے پوچھ لیجیے کوئی بات نہیں، ایسے میں بڑے آرام دیکھ کتنے آرام سے پڑھ رہا ہوں، تو میرا لہجہ کبھی ایسا ہو جاتا جاگے، لیکن سیدھی جو ہم کو اپنے علم پر الحمدللہ اعتبار ہے، اس لیے نہیں اعتبار ہے کہ ہم عالم ہیں، اس لیے کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی انڈیا، پاکستان، ایران میں کسی عالم سے ہم اٹیچ رہتے ہیں، اس سے پوچھا کرتے ہیں، اپنے کو کم سمجھتے ہیں، اس لیے ہم کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ تو میسم تمار کا ترجمہ ہوا میسم کھجور والا۔ تمر کے معنی ہوتے ہیں کھجور کے، تمار یعنی کھجور بیچنے والا، چونکہ آپ کھجور کا بزنس کرتے تھے اس لیے آپ کو میسم تمار کہتے تھے۔ اسی طریقے سے ابراہیم جمال ہمارے ساتویں امام کے خاص شاگرد تھے جن کا نام تھا جمال۔ جمل کے معنی ہوتے ہیں عربی میں تو آپ بھی جانتے ہیں اونٹ کے، جمل کے معنی یعنی وہ اونٹ کا کاروبار کرتے تھے، کرائے پر اونٹ دینا لینا، یہ تو اس لیے آپ کو کہتے ہیں ابراہیم جمال۔ ابراہیم جمال ملنے کے لیے آتے ہیں، یہ اپنے بھائی دیکھیے حکومت کا معاملہ تھوڑی ہوتا ہے، جہاں وزارت عہدہ ملا، آنا جانا، لوگوں کا آدمی بزی ہو جاتا ہے، مصروف تھے، اور ابراہیم جمال ملنے کے لیے آئے۔ رات کا وقت تھا، خادم نے آ کے کہا کہ ابراہیم جمال کا نام دیا تو ملنے آئے، تھوڑا سا تعلیم کا کہ نہیں ذرا سا میں مصروف ہوں، ان سے کہہ دو۔ وہ ناراض ہو کے واپس چلے گئے ان کے کرم۔ اب امام کے پاس علی ابن یقین ملنے کے لیے آئے اپنے کر و فر کے ساتھ، کیونکہ وزیر تھے۔ امام نے کہا کہ علی ابن یقین سے میں ملاقات نہیں کروں گا۔ لرز گئے، کہاں پہ؟ اس لیے کہ جو امام کے ماننے والے ہوتے تھے وہ امام کی بات کو پیش نظر رکھتے تھے کہ یہ امام ہمارے لیے، اس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، کہا ہم علی ابن یقین سے ملاقات نہیں کریں گے، واپس چلے گئے۔ آ کے بہت روئے گڑ گڑائے، آدمی بھیجا، کہا پھر اس کا امام نے بلایا، امام نے کہا میں تمہیں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک ابراہیم جمال تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ تم وزارت کے عہدے پر آ گئے تو تم اس منزل پر پہنچ گئے کہ میرا چاہنے والا تم سے ملنے کے لیے آیا تو تم نے کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ امام نے بتایا کہ اگر عہدہ مل جائے
تو اپنے بھائیوں کو تکبر سے پریشان نہ کرو ورنہ امام تمہارا خوش نہیں ہوگا. اور لیکن ماننے والے بھی ایسے ہی تھے کہ انہوں نے اب وہ فوراً اس کے بعد سے سواری اٹھائی اور ابراہیم جمال کے گھر پہنچ گئے. اور بڑھ پہنچنے کے بعد اور ماتے بھائی اس کے ساتھ میں ہم ایک واقعہ اور بات تمام کروں گا, ایک واقعہ چھوٹا سا پڑھ کے کہ ابراہیم اس لیے جب سبھی لوگ وہاں چلے گئے ہیں مجلس میں, یہاں کوئی ایسا نہیں دکھائی دیتا کہ ضرور جس کا پہنچنا ضروری ہو ماتمدار تو آرام سے سن لیجیے بات کو, یا بہت سے اس میں سے نہیں جائیں گے تو یہاں مجلس کیوں خراب کروں. تو ابراہیم جمال کے گھر پہنچے اور جانے کے بعد کہا ابراہیم جمال جب تک تم اپنے تلووں کو میرے رخساروں سے مس نہیں کرو گے اس وقت تک میں یہ نہیں سمجھوں گا میں معاف کر دیا گیا, چاہے تم لاکھ یہ کہو کہ میں نے معاف کر دیا. اس لیے کہ مجھ سے گستاخی ہوئی کہ میں حکومت کے کام میں تھا, میں نے تم سے یہ تھے امام کی مرضی کو پیش نظر رکھنے والے. اس کے بعد انہوں نے بہت کہا میں نے اسی وقت معاف کر دیا, میں نے اسی وقت معاف کر دیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے رخساروں کو ان کے پیروں کے اوپر رکھا علی ابن یقین نے, تاکہ میرا نفس مجھے معاف کر دے. اس کے بعد امام کے پاس آئے تو امام نے گلے لگایا. یہ تذکرے امام کے اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ ولادت کی تاریخ میں آئیں اور بات سنیں اور گھر چلے جائیں. یہ ہے تاکہ ہم اس کو اپنائیں, اس کو پئیں, اپنے نفس میں اتاریں. یہ ایک واقعہ میں نے صرف آپ کے سامنے اپنے علی ابن یقین کا آپ کے سامنے بیان کیا. حشام کو تو پورا ایک لمبا بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے جن کا, اور ان کا واقعہ بھی ہے غالباً انہیں کا ہے کہ یا مولا امیر المومنین کا بھی طرف منصوب ہے ایک صحابی سے کہ پوچھا کہ تم میرے دشمنوں سے کیسے مقابلہ کرتے ہو. کہ آپ کے دشمن سے علمی بحث کرنا کوئی مشکل نہیں ہے مولا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دشمن ہمیشہ رات کو دن کہتا ہے, دن کو رات کہتا ہے, میں دن کو دن کہتا ہوں, رات کو رات کہتا ہوں, تو کون سی مشکل بات ہے. تو یہ ہمارے ایک اور واقعہ سن لیجیے, اس کے بعد بات ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس امام کے دور کے اندر بہت سی ایسی باتیں بھی آئی ہیں ہمارے ساتویں امام کے دور میں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ امام نے دعائیں بتائی ہیں دشمن کیونکہ اور پیشن گوئی کی ہے, موتوں کی پیشن گوئی کی ہے. یہ امام ہے ایک جگہ تخت پر بیٹھے ہوئے, تخت پر بیٹھے, نیچے سے دو کبوتر ہیں جو باتیں کر رہے ہیں. کبوتر نر اور مادہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کبوتر کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بہت چاہتا ہوں. کس سے کہہ رہا ہے؟ مادہ سے, کبوتری جسے آپ کہتے ہیں, میں تجھے بہت چاہتا ہوں. تو کہنا بھی چاہیے, کبوتر اس بات کی علامت یہ ہوتا ہے. لیکن امام نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ کہا یہ کہہ رہا ہے, لیکن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر میں تجھ کو چاہتا ہوں تو لیکن سب سے زیادہ میں اسے چاہتا ہوں جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا ہے. امام نے فرمایا کہ ہر جانور ہماری ولایت سے متصل ہے, ہر جانور ہماری ولایت سے محبت کرتا ہے, اس کے بعد کسی سے محبت کرتا ہے. تو یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جانے محترم دوستداران عزیز کہ یہ ہمارے امام کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جو ساتویں امام کے اس طریقے سے پیشن گوئی کے ساتھ ہیں. اور وہ جو میں نے اس دن جب یہاں پر چندہ ہو رہا تھا تو میں نے ایک تقریر میں آپ سے ایک فقرہ کہا تھا کہ مائک منگا کے کہ ہر امام سے کہا گیا کہ فلاں پریشانی میں فلاں امام سے توسل اختیار کرو. یہ اللہ نے ہر امام کو ایک ایک چیز کا توسل کرو. تو ساتویں امام کو کہا گیا کہ جب بیمار پڑو, جب کوئی بیمار ہو تو ساتویں امام کی دعائیں ہیں. ساتویں امام سے جو میں نے کارڈ بھی بیماری کا چھاپ دیا ہے کہ ان سے توسل کرو شفا کے لیے ہمیشہ. یہ میں نے کہہ دیا, ساتویں امام سے شفا کے لیے توسل کرو. یہاں تک کہ آپ نے دشمن کی دعا بتائی, وہ اتفاق کی بات یہ ہے, کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک دعا ایک جگہ ہوتی ہے, کسی دعا کا ٹکڑا ہو جاتی ہے, وہ جو شن کبیر کا ایک پورا ٹکڑا ہے, آپ نے اسے تعلیم کیا باقاعدہ اور تعلیم فرمایا. تو کسی نے پوچھا بھی کہ ایک آدمی آیا اور فارس کا رہنے والا تھا, امام سے باتیں کرنے لگا, آگے چلا گیا, امام نے فارسی میں اسے جواب دیا. تو کسی نے کہا کہ مولا آپ اسے فارسی میں جواب دے رہے ہیں, کیا آپ کو فارسی آتی ہے؟ امام نے کہا دنیا کی کون سی زبان ہے جو ہم نہیں جانتے؟ دنیا میں کون سی زبان ہے جو ہم نہیں جانتے؟ ایک فقرہ آگے لگا دوں. تابوت کے مجلس کے اندر کبھی مذاق کا انداز تو نہیں, تابوت کے مجلس کا ایک خاص کلچر ہوتا ہے. اب وہ جو انہی لوگوں کی بات ہے کہ جو ایک ہی زبان سمجھتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. تو یہ ہمارے جب آدمی بیمار کا ساتویں امام کی نظر کرے, ساتویں امام کی منت مانے, ساتویں امام کی نظر سامنے رکھے, ساتویں امام کے نام کا پیسہ نکالے, یہ بیماری کے لیے رکھا گیا ہے. اور یہ تو ہمارا ایک ایسا مظلوم امام ہے جس کا ہم جشن بھی نہیں منا پاتے. یہ تو ہمارا ایک ایسا مظلوم امام ہے جس کا ہم جشن بھی نہیں منا پاتے, اس لیے کہ ولادت بھی 7 سفر کو پڑتی ہے. ولادت بھی 7 سفر کو پڑتی ہے. اگر معنی کی واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ امام کے موسیٰ کے جناب موسیٰ کو کہ بہت سے معنی کہ موسیٰ کیوں کہتے ہیں. ماں کے معنی عربی میں ہوتے ہیں پانی کے, اور سا کے معنی ہوتے ہیں لکڑی کے.
ماں کے معنی پانی کے، اسی سے منہ ہے، ماں اما والا ماں نہیں، میم الف حمزہ ما ان، جیسے قرآن میں آیا تھا کہ ہم نے پانی نازل کیا پاک و پاکیزہ. اور منہ بھی کہتے ہیں پانی کو، منہ مطلب وہ منہ نہیں، وہ منہ ہے، میم نون چھوٹی ہے، منہ دھو لیا، وہ اردو اور فارسی کا لفظ ہے. یہ ہے میم واو حمزہ منہ، سمجھ رہے ہیں نا. اس کے معنی ہوتے ہیں پانی کے. سا کے معنی ہوتے ہیں لکڑی کے. چونکہ جناب موسیٰ کو ان کی والدہ نے لکڑی میں رکھ کر، یعنی ایک تابوت میں رکھ کر، ایک جھولے میں رکھ کر پانی میں ڈالا تھا، اس لیے آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا. اور جناب موسیٰ کا ایک یہ بھی وجہ لکھی ہے. جناب موسیٰ کا جلال مشہور ہے، آپ جانتے ہی ہیں. جناب موسیٰ بڑے جلالی آدمی، ایک آدمی کو مار دیا، ختم ہو گیا، مر بھی گیا. پتھروں کو بھی سنا ہوگا آپ نے. اس کے بعد کی دعا بھی ہے قرآن کے رب بما انعمت علیہ فلنکون ظہیرا للمجرمین، اس کی تفسیر میں پڑھ لیجیے گا، آپ مل جائے گا آپ کو. تو اب یہ لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ موسیٰ تھے، ان کا جلال مشہور ہے، لیکن یہ امام کو جو موسیٰ ہے اس کا جلال مشہور نہیں ہے، اس کا قسم مشہور ہے. کاظم کیوں کہتے ہیں موسیٰ کاظم؟ اس لیے کہ قسم کے معنی ہوتے ہیں غصہ آئے اور فوراً بریک لگا کے غصے کو ضبط کر لینا، اور اپنے موڈ کو، اپنے ایموشن کو بدل لینا. یہ یاد رکھیے گا، غصے کو ضبط کرنا اور ایموشن کہتے ہیں جو بھی کہیں، اپنے جو اس وقت ایکشن ہونا چاہیے اسے چینج کر دینا. توجہ کیجیے، میں کاظم کے معنی آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کیا ہے. کیا مطلب؟ مثلا آپ کے گھر میں کوئی آدمی آیا ہے، بچہ آپ کے سامنے آیا، اس نے گلاس توڑ دیا آپ کا دل کیا کہ ہاں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یا کسی نے آپ کو برا کہہ دیا، گالی دے دی، اب اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ غصہ ہے کہ یعنی مجھے گالی دے رہا ہے، اب ریئیکشن یہ ہے کہ فوراً یہ کیا کہا تم نے، اب ایکشن غصے میں ہونا چاہیے. ارے کوئی بات نہیں بیچارہ، کوئی بات نہیں، میں اسے معاف کرتا ہوں، چھوڑ ارے کوئی بات نہیں، ہنس کے آپ نے ڈال دیا. ارے گالی دینا بیچارہ غصے میں ہوگا، بھائی کوئی بات نہیں، وہ بیچارہ الجھن میں ہوگا، ابھی پریشان ہے، جواب نہیں ملی اس کی. ایکشن کیا ہونا چاہیے تھا آپ کا؟ غصے کا. آپ نے ایکشن کون سا کیا؟ پولائٹ اور ہمبل جس کو بولتے ہیں، مسکرا کر، یعنی اس کو بالکل جو اندر کے جذبات تھے اس کو آپ نے کنارے کیا اور دوسرے جذبات چہرے کے اوپر لے آئے. اسے کہتے ہیں قزم اور کاظم. اور اس کے بعد اور اس کی بھلائی بھی ساتھ میں چاہنا، یہ بھی غور کیجیے گا. اور یہ بھی نہیں کہ خالی کہہ دینے نہیں برداشت کرے، مطلب ہے کہ ٹھیک ہوتا تو مجھے مار ہی دیتے. میری باریکی میں غور کریں. یہ نہیں کہ اگر ٹھیک ٹھاک بھی مل جاتا، جواب نہیں ہے، پریشان ہے، ٹینشن نہ ہوتا تب دیتا تو میں کچھ بتاتا، ایسا نہیں ہے. نہیں آدمی کو چاہیے، قرآن کہتا ہے اسے کہتے ہیں قزم، یعنی غصے کو اور جلال کو برداشت کر کے اپنے چہرے کو پولائٹ بنا لینا. اور اس کے بعد ایک سطر اور بڑھا رہا ہوں اس لیے کہ امام کا لقب ہے، اس کے بعد اس کی بھلائی چاہنا. یہ بھی ساتھ، خالی ایموشن نہ بدلے. یہ تو منافق لوگ یہی کرتے ہیں. منافقوں کا انداز نہیں امام کے لیے رکھا گیا ہے. منافق بھی ایسی کرتا ہے، غصہ ضبط کر کے ہنستا ہے، بعد میں اپنے جذبات کسی اور طریقے سے نکالتا ہے. کہا نہیں، پھر اس کی بھلائی چاہنا، اس کی بھلائی کی کوشش کرنا. اسی لیے جب آپ کے سامنے آپ کی کنیز کھانا لے کے آ رہی تھی، مہمان بھرے ہوئے تھے، کھانا لے کے آ رہی تھی، ہمارے امام کے سامنے کنیز کھانا لے کے آ رہی تھی، کنیز کھانا لے کے آ رہی تھی، کھانا گر گیا پورا، اور وہ لرز رہی کہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے میں کیا ہوگا. وہ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. وہ قرآن کی آیت کا ایک فقرہ پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ ان کو دوست رکھتا ہے کہ جو غصے کو قزم کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں. امام نے کہا، اشارہ کر دیا اس کو، چلی جاؤ. اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. یہ قرآن کی دوسری آیت کا فقرہ ہے. اس نے فوراً پڑھا، جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور عافین اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو. امام نے کہا جا، میں نے تجھے تیری غلطی کو معاف بھی کر دیا. اس کا بعد تیسرا آیت کا فقرہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والے، اچھائی کرنے والے کو دوست رکھتا ہے. امام نے کہا جا کر میں نے تجھے آزاد کر دیا. صلوات دے محمد علیہ محمد پر توجہ پایا. بہرحال میں نے ختم کیا اپنا بیان آپ کے سامنے، تاکہ پورا ہمارے 60ویں امام کی اس نسل میں آ جائے. میں آپ کے سامنے اور بیان کرتا کہ اتفاق کی بات یہ، ٹھیک ہے میں نے کہا آپ آگے تو سنیں، مجلس کا حق ادا ہونا چاہیے، کہ اتفاق کی بات ہے کہ سب سے مظلوم امام تھا، لیکن ہمارے جتنے علماء آپ کو ملیں گے اتفاق کی بات یہ ہے کہ سب عالم کاظمی ہیں اتفاق سے، جو انہیں بڑے بڑے کام انجام دیے. یہ نہیں یہ سب برابر ہیں، سید ہو غیر سید ہو، لیکن ایک دیکھو کل انہوں نے قید میں رکھا تھا
لیکن جتنے آپ کو وہ ملیں گے وہ ہمارے علماء جنہوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے، خصوصاً جہاد کے کام انجام دیے، وہ آیت اللہ خمینی تھے، وہ نسل سے کاظمی تھے۔ اس لیے کاظمی لوگ دو چیزیں لکھتے ہیں، یا موسوی لکھتے ہیں یا کاظمی لکھتے ہیں، یا اگر جناب موسیٰ اگر موسیٰ کے نام سے لیتے ہیں تو موسوی لکھتے ہیں، کاظم سے لیتے ہیں تو کاظمی لکھتے ہیں۔ حامد حسین صاحب جنہوں نے ولایت پر سب سے بڑی کتاب لکھی، آپ نے دیکھا ہوگا، سب سے بڑی کتاب ناصر ملت علیہ الرحمہ، یہ سب پورا ایک ساتویں امام کا ایک نسل ہے کہ جس امام کو لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اسے قید کر کے ختم کر دیں گے، اللہ کے نے ان کی نسلوں کو اور واضح کیا۔ اس کے بعد چوتھے امام قید میں رہے تو ان کی نسل جو چلی، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سستانی، یہ سب جتنے ہیں یہ سب عابدی ہیں، چوتھے امام کی نسل سے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کی نسلوں کو بھی دنیا کے سامنے، تم نے سمجھا تھا ہم قید میں رکھ کے انہیں ختم کر دیں گے، ان کی نسلیں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، یہ سب عابدی ہیں، آیت اللہ سستانی ہیں یا آیت اللہ خامنئی ہیں، یہ لوگ عابدی ہیں، چوتھے امام کی نسل سے ہیں۔ لکھتے آپ نے دیکھا ہوگا لکھا سید علی سستانی الحسینی، جیسے میں لکھتا ہوں، وہ حسینی کا مطلب یہ ہوتا ہے چونکہ چوتھے امام کے بہت سی اولادیں تھیں تو، اور اس میں چونکہ جناب زید سب سے آگے تھے، ان کا ایک خاص رول ہے ہسٹری آف اسلام کے اندر، تو وہ لوگ اپنے کو زیدی لکھنے لگے آگے کر کے، اور زیدی ہوگی چوتھے، زیدی کا مطلب بھی عابدی ہوتا ہے، تو وہ اس لیے ہر اور چوتھے امام کو آدم ثانی کہتے ہیں، یعنی دوسرے آدم یا نوح آل محمد کہتے ہیں کہ آپ سے ایک نسل چلی آل محمد کی جو کربلا میں ختم ہو گئی تھی بہرحال۔ تو اب اس وجہ سے ان کے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ چوتھے امام کے کس نسل سے آپ ہیں، کس بیٹے سے ہیں، تو زیدی اپنے کو زیدی لکھتے ہیں، حسینی اپنے کو حسین، جو حسین اصغر آپ کے ایک بیٹے تھے جو انڈیا میں دفن ہے اجمیر میں، ان سے جو نسل ہے وہ حسینی لکھتی ہے، جو جناب زید کی نسل سے ہے، چونکہ جناب زید کے بڑا بہادرانہ کردار تھا تاریخ اسلام میں، تو انہوں نے فخر سے اپنے کو زیدی لکھنا شروع کر دیا، اور جو دوسرے ائمہ معصومین کی چوتھے امام کے بیٹے وہ ڈائریکٹ عابدی خالی اپنے کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک اس طریقہ ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ امام موسیٰ علیہ السلام کی پوری میں نے آپ کے سامنے، اور آپ کا جو روزہ ہے، لیکن اس امام کی اتنی مظلومیت تھی کہ آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کے بہت سے مسائل سامنے نہیں آتے آپ کو، کہ ہمارا وہ امام تھا کہ جس کی میت کو 3 دن تک بغداد کے جسر کہتے ہیں، پل جو بیچ میں ہوتا ہے بغداد میں، یہ جو نہر جو فرات نکلی ہے، نہر فرات دجلہ سے نکلی ہے، دجلہ بڑی ہے اور فرات چھوٹی ہے جو اس میں سے نکل کے آئی ہے، اس پر سے بغداد پہ ایک پل جاتا ہے جسے جسر کے معنی، اور ہمارے امام نے اسی قید خانے میں زندگی گزار دی۔ اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کو قید خانہ ایسا دیا جاتا تھا، ارے قید خانے کی تاریخ ہے، آپ یقین مانیں کہ ہمارے ائمہ معصومین کو کیسا قید خانہ دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا قید خانہ ہوتا تھا کہ زمین کے اندر نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، کبھی ایسا قید خانہ ہوتا تھا کہ دھوپ پڑتی تھی دن میں اور اس کے بعد رات کو بالکل آسمان دکھائی دیتا تھا، اور کبھی ایسا قید خانہ ہوتا تھا مزبلے کے پاس، مزبلہ اسے کہتے ہیں کہ آج آپ گاربیج، جہاں لوگ گاربیج اور کوڑا پھینکتے ہیں وہاں پر رکھا، لوگ جا کے دیکھیں گے یا معاذاللہ کہ یہ وہ ہے کہ جن کی کوئی حقیقت دنیا کے اندر نہیں، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد وہاں پر لوگ آ کے مذاق اڑاتے تھے، کھڑکی کے پاس سے لوگ آ کر جملے کرتے تھے، بلکہ اس طریقے سے۔ تو اس امام کا ایک قید خانہ یہ بھی تھا، لیکن ہمارا امام کا کیا کام تھا کہ اسی کھڑکی سے، اسی شبکے سے آپ علم پھیلاتے تھے، تقویٰ پھیلاتے تھے، فقہ پھیلاتے تھے، دنیا کی ہدایت کرتے تھے۔ اسی میں بعض لوگوں کا بیان بھی ہے کہ اکثر ہم قید خانے سے گزرتے تھے، ایک آدمی نے کہا، لوگ کہتے ہیں یہاں پر کوئی قیدی نہیں ہے، ارے وہ قیدی غائب ہو گیا، کہا ارے قیدی تو موجود ہے، کہا قیدی تو کوئی نہیں ہے، یہ ایسا معلوم ہو، کہا کہ ایک چادر پڑی جو جگہ جگہ سے اٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ اتنے لاغر ہو گئے تھے سجدہ کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے، اللہ اکبر، کہ یوسف سے کیا مقابلہ ہوگا ہمارے امام کا، اس لیے کہ ہمارے امام نے کہا پروردگار اگر تیری مرضی ہے تو یہ قید خانہ ہمیں قبول ہے، ہم تنہائی میں تیری عبادت تو کر لیں گے۔ اس طریقے سے ہمارا امام اس وقت عبادت میں مشغول تھا، اسی لیے ایک کنیز جب بھیجی گئی تو اسے نے یہی کہا کہ سب اسے تو عبد صالح کہہ کے پکار رہے تھے، اور اللہ اکبر، امام نے اس انداز سے ایک اور قید خانے میں بھی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈالی جاتی تھی، اس لیے کہ باطل کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے، خوفزدہ رہتا ہے۔ اور آپ بھی جب دنیا سے گئے تو جب دنیا سے گئے تو آپ کی ہتھکڑیاں کاٹی گئی، حداد کو بلا کر بیڑیاں کاٹی گئی، اور 3 دن تک آپ کی میت، یعنی کسی میں ہمت نہیں تھی کوئی جنازے میں آتا، 3 دن تک جسر بغداد پر آپ کی میت رکھ دی گئی، اور سب سے کہا دیکھو یہ ہے رافضیوں کے امام جن کی میت ہے، یہ ہے رافضیوں کے امام جن کی میت ہے۔ اس طریقے سے حکومت کے کارندے اشارہ کرتے تھے، اور ہمارے 7ویں امام کی میت رکھی تھی، لیکن 3 دن کے بعد 8ویں امام ہمارے باعجاز آئے، اور آنے کے بعد غسل کفن دے کے دفن کیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کی میت رکھی تھی، لیکن آپ کی میت پامال تو نہیں ہوئی تھی، آپ کو مرتے وقت پانی تو دیا گیا تھا، لیکن آئے آپ کا جد مظلوم کربلا کے میدان میں کہ 3 دن کی بھوک و پیاس، اور اس کے بعد 3 دن کی بھوک و پیاس میں بھی زخموں سے چور، پیاس سے اس دنیا سے چلے گئے۔
Ya Hussein, 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 Ya Hussein.